چوتھی روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی، ولا فخر، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر انور سے باہر آؤں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہوا، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ مسجود الملائک، انسانیت کا نقطہ آغاز، ابو البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کی آتش میں بھی ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا، یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے، یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ انہیں نصیب ہو گیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے، اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے۔ اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ رفعت ہے ہمارے آقا و مولا کی، یہ حضور کی عظمت و رفعت ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کی گئی۔ حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، حضور کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، یہ جو وظیفہ آج ہم ادا کر رہے ہیں یہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے کیا ہیں کہ فخرج حتی اذا دنا منہم، یہاں تک کہ حضور تشریف لائے اور حضور صحابہ کے قریب ہو گئے۔ سامعہم یتذاکرون، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کلام کو، ان کی گفتگو کو، ان کے مذاکرے کو سنا۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ایک نے کہا حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، بہت بڑی سعادت مندی ہے، اللہ نے خلت کا تاج انہیں دیا ہے، ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا تماشا تو نہیں ہے، بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑانا کوئی مذاق تو نہیں ہے، پھر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں اس کی رضا کے لیے پھلانگ جانا، یہ کوئی جو ہے وہ دل گردے کی بات ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بڑی شان ہے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا موسیٰ کلمہ تکلیما،
یار شان حضرت موسیٰ کی کون سی تھوڑی ہے، رب نے ان سے کلام کیا ہے، یہ شرف پایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کلام کیا ہے، تو یہ کتنی شان ہے ان کی کہ وہ کلیم اللہ ہے۔ وقال آخر، تیسرا بولا فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی ہے اور انہیں بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، روح اللہ ہے۔ وقال آخر، چوتھے نے کہا آدم اصطفاہ اللہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے باپ بننے کا شرف دیا، انہیں ابو البشر بنایا، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، اور فرشتوں کی جبین نیاز ان کے حضور جگائی گئی، بڑی شان ہے۔ یہ صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام بھی پاس اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے گفتگو کر لی، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام کے بالکل قریب آ گئے۔ وقالا، اور ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی اور گفتگو پر تعجبی انداز بھی سنا۔ یعنی نبی کی شان بیان کر رہے ہیں اور اس پہ خوشی سے تعجب کر رہے ہیں صحابہ، یار کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی، کیا عظمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ جو تعجب تھا۔ تو کہا میں نے تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا۔ تو یہ ہے کہ نبی کی شان بھی بیان کی جائے اور اس پر یہ انداز ہو کہ یار کیا شان ہے، کیا شان مدینے والے دے، یہ عظمت، یہ انداز، یہ طرز تکلم، یہ صحابہ کا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سمعت کلامکم وعجبکم، تمہارا کلام کرنا بھی سنا اور ان شانوں پر تمہارا تعجب کرنا بھی سنا۔ اور پھر فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، تم نے جو کہا واقعی وہ اللہ کے خلیل ہیں، ہوا کذالک، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ موسیٰ نجی اللہ، تم نے کہا کہ موسیٰ نجی اللہ ہیں، وہ کذالک، ایسے ہی ہے۔ وہ عیسیٰ روحہ و کلمتہ وہ کذالک، تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، وہ کذالک، ایسے ہی ہے۔ وہ آدم اصطفاہ اللہ وہ کذالک، تم نے کہا حضرت آدم کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ حضور نے بیان فرمایا جو تم نے نبیوں کے بارے میں کہا سچ کہا، تمہارا کلام بھی سنا، تمہارا تعجب کرنا بھی سنا، بالکل ایسے ہے، اللہ نے انہیں بڑی شانیں دی ہیں۔ لیکن پھر حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اور صحابہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرہ، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا تحتہ آدم فمن دونہ، آدم علیہ السلام ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں جن کا تم ذکر کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وانا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش قبول بھی میری ہوگی۔ ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وانا اول من یحرک ہلاک الجنہ فیفتح اللہ لی، سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں جنبش دوں گا، اس کو میں ہلاؤں گا، اللہ اس کو میرے لیے کھولے گا۔ فیدخلنیھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل فرمائے گا، ومعی فقراء المومنین، اور میرے ساتھ فقیر درویش اور جو ہے وہ غریب مومن ہوں گے۔ ولا فخرا، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، اور میں اللہ کے ہاں جو پچھلے گزر گئے ہیں ان میں سے بھی افضل ہوں اور جو آنے والے ہیں میں ان میں سے بھی افضل ہوں۔ ولا فخرا، اور لیکن اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ یہ ہیں شانیں، یہ ہیں عظمتیں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے عطا حضور کا حلیہ بیان کیا ہے۔ تو اس کے لفظ ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بنو خزاعہ کی عورت تھی، ہجرت کی رات حضور علیہ السلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی، تو یہاں رکے اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے کھانے کے لیے تو ہمیں پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون ہوں، عربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
और फिर मेहमान भी इतने सोने आ जाएं। वो कहती है लो कानत इंदी शैउन मा आवाज़कुमुल किरा, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं कुछ कसर ना छोड़ती, मैं रज के खिदमत करती। लेकिन अफसोस यह है कि इस वक्त जब आप आए हो मेरे पास कुछ है नहीं कि जो आपके लिए पेश कर सकूं, और इसका मुझे अफसोस रहेगा। एक कोने में बकरी बंधी हुई थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर तुम कहो तो इसका दूध धो ले। उसने कहा इसकी तो हड्डियों में गोदा भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं कि रेवड़ के साथ जाती। फरमाया अगर तुम इज़्ज़त देती हो तो हम इसका दूध धो लेते। उसने कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ के बकरी को खोला। हुजूर ने दस्ते बरकत, दस्ते शिफा, दस्ते नूर उस बकरी की पुश्त पे फेरा। रावी कहता उसने टांगें चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतराया। हुजूर ने फरमाया बर्तन लाओ। बकरी का पाव 1.5 पाव दूध होता, उसने छोटा सा बर्तन पेश किया। हुजूर ने जब दूध दुआ तो रावी कहता है कि झाग उठने लगी। झाग उठने से मुराद यह है कि दूध कसरत से था और दूध की तेजी बहुत थी, इसलिए झाग उठी। बर्तन भर गया। फरमाया दूसरा बर्तन लाओ। वो लाया गया, वो भी भर गया। तीसरा लाया गया, हत्ता कि उम्मे माबद के घर की थालियां भी दूध से भर गई। लेकिन दूध अब भी खत्म नहीं हुआ। लगता था अल्लाह ने बकरी के थनों का ताल्लुक कौसर की नहर से जोड़ दिया था। अब हुआ ये कि सब ने शराब होकर के पिया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआए बरकत दी और हुजूर उम्मे माबद का शुक्रिया अदा करके चले गए। इस जल्दी में और इस मंजर को देख करके उम्मे माबद की जो हालत थी खुशी की और मुसर्रतों की थी, उसको ये भी याद न रहा कि पूछ लूं कि आप कौन हैं और कहां से आए। कभी फिर भी आओगे, मैं मेहमान नवाजी के लिए कुछ तैयार करके रखूंगी। उम्मे माबद को कुछ पूछना याद न रहा। शाम को अबू माबद जब घर आया बकरियों का रेवड़ लेकर के, तो उसने कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा और पूछता है आज क्या माजरा है। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। कहा आज क्या माजरा है, हमारी कच्ची कुल्ली पे ये दूध कैसा है। तो उम्मे माबद ने हुजूर का नाम तो नहीं पूछ सकी थी, लेकिन अपने तौर पे उसने हुजूर का नाम रख लिया। उसने कहा हमारे घर में आज दोपहर को मुबारक आया था। अपने तौर पे नाम रखा मुबारक। अबू माबद पूछता है बता मुबारक कैसा था। उम्मे माबद तासिफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती। बचपन में एक किताब नजर से गुजरी थी, अल्लिमू औलादकुम मुहब्बत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर अब्दुल यमानी एक अरब राइटर है, उनकी किताब है। तो मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने अरबी में पहली किताब यही पढ़ी थी। तो उसमें उम्मे माबद का जो जिक्र किया है ना, तो उसने उसका जो उन्वान कायम किया है, उम्मे माबद की हदीस का जो उन्वान कायम किया है, वो मेरी जुबान से निकला तो मुझे पुराना दौर याद आ गया। यही उसने उन्वान मुकर्रर किया, उम्मे माबद तासिफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना खूबसूरत उन्वान उसने रखा है। वो जो हेडिंग दिया उसने वो ये है, उम्मे माबद तासिफ रसूलुल्लाह। वो कहता है उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती है। अब उसमें उसके नीचे सारी हदीस बयान की। तो उम्मे माबद ने कहा कि मेरे शौहर मैं क्या बताऊं वो मुबारक कैसा था। रहे तो रजुलन ज़ाहिरल वज़ात, मैंने ऐसा शख्स देखा कि जो बिल्कुल चमकदार चेहरे वाला था। वसीमुन कसीमुन, खूबसूरत था, खूबरू था। वफी ऐनैहि दाजुन, उसकी आंखों में जो है वो स्याही थी। एक एक हुजूर के उज़्व का तज़किरा किया, लेकिन उसके 2 लफ्ज मैं आपके सामने रखूंगा और आज की मजलिस में आने का मुल पड़ जाएगा। 2 लफ्ज है लेकिन हद कर दी उसने। उम्मे माबद ने कहा मेरे शौहर मैं क्या बयान करूं वो कैसा था। उसका हुलिया 2 लफ्जों में सुन। कहती है उम्मे माबद अपने शौहर को कहती है अब हन्नास अहसनहु मिन बईदिन व अजमलहु मिन करीबिन। मेरे शौहर मैं क्या बताऊं वो कितना सोना था। वो इतना सोना था जब दूर से आता था तो सोना लगता था, जब नेड़े आ गया तो और सोना लगता था। कुछ लोग हैं दूर से अच्छे लगते हैं, करीब से भले नहीं लगते। और इसमें उसने सिर्फ हुजूर का हुलिया बयान नहीं किया, हुजूर की सीरत भी बयान की। बहुत कुछ लोग दूर से अच्छे अच्छे लगते हैं, रिश्तेदारी करके देखो तो पता चलता है क्या। दूर से भले लगते हैं, करीब आए तो कुछ और होता है। वो क्या किसी ने कहा था, उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। दूर से भले भले
اور قریب آئیں تو کان پھٹتے ہیں اور دور سے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں، کچھ قریب سے سونے لگتے ہیں، اور کچھ نہ دور سے سونے لگتے ہیں نہ قریب سے سونے۔ اس نے کہا لیکن یہ ایسا تھا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ اکبر، حد کر دی معبد نے۔ اچھا، ابو معبد روزانہ شام کو جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور معبد کھانا لے کر کے آتی ہے اپنے شوہر کے لیے، تو معبد جب کھانا پیش کرنے لگتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے کھانا رہنے دو، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ۔ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی۔ اگر اس کو میں سادے لہجے میں کہہ دوں، شاہ صاحب کہہ رہے تھے سادہ معجزہ، سادے لہجے میں کہوں یا سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، چونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میلاد ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو معبد جب آتا ہے شام کو ریوڑ لے کر کے، معبد بکریاں لے کر کے آتی، وہ جو روٹی لے کر کے آتی ہے، کھانا لے کر کے آتی ہے، ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنا۔ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کا ذکر چلتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بچہ بھی بولتا ہے امی مبارک نے یوں ہاتھ رکھا تھا اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی۔ ابو معبد کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا، میں اب بکریاں دور نہیں لے کے جایا کروں گا، ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا، جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دوڑا دینا، دیر نہ کرنا، میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا۔ اچھا، ابو معبد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے۔ معبد گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی، سودا نہیں ملا، چلتے چلتے آگے چلی، چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالی عنہ۔ معبد نے تو نہیں دیکھا لیکن بچے نے دیکھ لیا۔ اب بچے نے جو کہا وہ لفظ سنیے، میں وہ سارے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا، گو اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو پھر بھی آپ لفظوں کے اندر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہے اور جو کیفیت ہے لفظوں کی، اس سے پتہ آپ لگائیں گے کہ کتنی خوشی کا عالم تھا۔ وہ بچہ خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا یا اماں ہو حاضر رجل الذی کان مال مبارک، امی یہ وہ بندہ جا رہا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ معبد نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے، اور پوچھتے ہیں تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے، یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہے ہیں، نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا۔ تو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، آپ سمجھ گئے یہ تو وہ راستے والی خاتون۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ حضور صحن مسجد نبوی میں تھے تو معبد اور اس کے بچے کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے۔ جب حضور کو دیکھا تو معبد جو ہے وہ اس کا بچہ پکار اٹھا، امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا نے دین اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا۔ واپس پلٹے شام کو ابو معبد جب بکریاں لے کر کے گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ پھر انوار دیکھے، ان کی آنکھوں میں پھر چمک دیکھی۔ پوچھتا ہے آج تم نے بلایا کیوں نہیں، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم اسے مل رہے ہیں، ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ کہا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بکری عام الرمادہ تک حضرت معبد کے پاس موجود رہی۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر قحط کا ایک سال آیا تھا، جبکہ سبزے خشک ہو گئے تھے اور کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا، لیکن جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی معبد کے ڈیرے سے مل جاتا تھا۔ عام الرمادہ تک راوی کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک تو بکری معبد کے پاس موجود تھی، کیونکہ پورے علاقے سے کہیں سے دودھ ملے نہ ملے معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور ملتا تھا، اس لیے اس دور تک بھی وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ بعد میں کتنی دیر تک زندہ رہی سیرت نگار اس پہ خاموش ہے۔ تو معبد نے جو حضور کا حلیہ